بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ایک بار مل کے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے کیونکہ ہمارا حدیث شریف کا ٹاپک ہے آج کا ظلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اخلاق حسنہ کی دعا بول لیجیے۔ اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے جیسا کہ تو نے ہماری صورت کو اچھا بنایا۔ دوسری دعا بھی بول لیجیے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ تو میرے اخلاق کو ایسے سنوار دے، ہدایت کی راہ پہ چلا دے۔ اگر تو ہدایت نہیں دے گا تو تیرے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اور تو دور فرما دے مجھ سے میری برائیوں کو۔ اگر تو برائیاں دور نہیں کرے گا تو کوئی اور میری برائیاں دور نہیں کر سکتا۔ بے شک الحمدللہ جی، آج ہم پڑھنے لگے ہیں ظلم کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی شخصیت میں سختی اور نرمی کا توازن کیسے قائم تھا، وہ کن چیزوں پر سخت تھے اور کہاں پر نرم پڑ جاتے تھے۔ اس ہفتے ہم نے یہ بات نوٹ کرنی ہے وہ کون سی بات یا چیز ہوتی ہے جس میں ہمارا موڈ اچانک خراب ہو جاتا ہے اور ہم اخلاق میں نرمی ختم کر کے اور سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اخلاق کی نرمی اور سختی اس میں ہم دیکھیں گے یہ چیز کہ کہاں پہ ہم ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اور کہاں پہ دوسروں کے اوپر۔ ظلم چیز کیا ہے؟ ایک لائن میں بیان کیجئے۔ ظلمہ کا معنی ہوتا ہے کسی بات کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ظلمہ حقہ کا معنی ہوتا ہے گھٹانا، کسی کو اس کا حق کم کر کے دینا۔ ظلم البعیر کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی مرض اور علت کے اونٹ کو ذبح کر دینا۔ یعنی ہر وہ کام جو ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ کام ہم جب کر جاتے ہیں وہ ظلم ہی ہے۔ ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے اس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر ظالمہ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا تاریک ہونا، اسی لیے ظلم کو اندھیرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظلامہ کہتے ہیں تاریکی کو اور ظلامہ کہتے ہیں بے انصافی کو۔ دونوں میں دیکھیں زبر زیر کے ساتھ کتنا فرق ہو گیا۔ ظلامہ کہتے ہیں تاریکی کو اور ظلامہ زیر کے ساتھ ہے کہتے ہیں بے انصافی کو۔ ظلم کس کس کے حق میں کیا جاتا ہے؟ خالق کے حق میں، مخلوق کے حق میں۔ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کچھ احادیث مبارکہ اور پہلے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ ظلم ہے کیا چیز، پھر کچھ ان کی تشریحات کریں گے۔ قال اللہ تعالی واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت کے راستے بند کرتے ہیں، جو سیدھے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے والے جنت والے راستے، وہ راستے بند کر دیتا ہے اپنے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ اس کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قال اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قال اللہ تعالی واللہ لا یحب الظالمین۔ اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نہیں وہ محبت کرتا
ظالموں سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ قال اللہ تعالیٰ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سورہ شورى آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار ہو، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، یعنی ہمیشگی والے عذاب میں رہیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، سورہ مومن آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، یعنی جو ظلم کرتا ہے نہ دنیا میں اس کا کوئی دوست رہتا ہے، ہر کوئی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہوگا، تو ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ جہنم والے۔ تو جہنم میں کون کس کی سفارش کر سکتا ہے؟ وہ تو سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بہت ظالم ہے تو کیا وہ اس برائی سے جان چھڑا سکتا ہے؟ اس ہفتے ہم نے ریسرچ ورک میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ ایک راہزن ڈاکہ ڈالنے والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے میں 5 یا 6 نمبر پر تھے۔ انہوں نے اسلام کا یہ سفر کیسے طے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلا حکم اپنے قبیلے میں واپس جا کر تبلیغ اسلام کا دیا تھا۔ کیا آپ نے اپنے گھر میں دین کی روشنی پھیلانی شروع کر دی ہے؟ صحابہ کرام کا تذکرہ ہم کس لیے کرتے ہیں بار بار؟ تاکہ ان کی پہچان ہوگی تو ہمیں کم از کم اتنا ہوگا کہ ان کے ذریعے سے، ان کو پڑھنے سے، ان کے بارے میں سرچ کرنے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح عام انسان تھے، جس وقت اسلام نہیں تھا، کفر تھا، تو انہوں نے کس طرح عمل کیا۔ ہمارے لیے یہ راستے پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو بھی پھر دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ تب کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں ظلم کے بارے میں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انی حرمت علی نفس الظلم وعلی عبادی ولا تظالموا، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس کو ظلم سے روک رکھا ہے، یعنی میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کس کس طریقے سے بندوں پر ظلم کیا جاتا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظلم کی کون کون سی صورتیں نظر آتی ہیں؟ سوچ سمجھ کر کیا جانے والا ظلم کس طرح سے ہوتا ہے، اور بغیر سوچ یا عادتاً کیا جانے والا ظلم کس طرح سے ہوتا ہے؟ ظلم کی مختلف صورتیں جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، زبانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، جذباتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور مالی اور ذہنی لحاظ سے بھی ہم دوسروں پر ظلم کر بھی سکتے ہیں اور خود کو ظلم سے روک بھی سکتے ہیں۔ ظلم کی یہ ایک صورت عن ابی ہریرہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ان کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، فرمایا انہوں نے جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ لوہے کا اشارہ مطلب ہم چھری، کانٹا، کوئی بھی نوکدار چیز کسی کو جب پکڑانے لگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نوک جو ہے وہ اپنے ہتھیلی کی پشت میں رکھیں اور اس کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے وہ دوسرے کی طرف بڑھائیں۔ یہ نہ ہو کہ انجانے میں یا کوئی پیچھے سے آ گیا ہے اور وہ دھکا لگا دیتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کو وار لگ جائے، تو یہ بھی ظلم ہوا۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ہم سیزر کسی کو پکڑاتے ہیں، سوئی پکڑاتے ہیں، اور ہم نے کبھی ان باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیا کہ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
الظلم ظلمات یوم القیامتی، رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوں گے۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ کس طرح سے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کو اسی طرح تاریک بن کر نظر آئیں گے جس طرح سے نیکیاں انسان کو اس کی روشنی بن کر نظر آئیں گی۔ ہر انسان کے لیے اس کی ہر نیکی جو ہے اس کو اجسام دے دیے جائیں گے اور وہ انسان کے پاس اس شکل میں آئیں گی کہ خوبصورت حسین پر نور چہروں والے دوستوں کی شکل میں آئیں گی۔ اسی طرح سے ظلم بھی جو ہوگا وہ اندھیرے اور تاریکی کی شکل میں انسان کو ڈبوتا چلا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کو اسی طرح سے روایت کیا کہ قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ انسان کو اندھیروں کی شکل میں نظر آئے گا، انسان یعنی تاریکیوں میں پڑا رہے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن فقال اتقی دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ بے شک اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی کام کے لیے مقرر کر دیا جائے تو وہ اس کے ساتھ سختی نہ برتے بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مظلوم کی فریاد کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز بھی، کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما قال تأخذ فوق یدیہ، رواہ البخاری۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو اور حکمت کے ساتھ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے انسان۔ سب سے پہلے تو ہاتھ پکڑنے کے بارے میں حکم ہے۔ اگر آپ ظالم کی ہاتھ پکڑ کے اس کو نہ روک سکیں تو پھر دوسرا عمل یہی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ کر سکیں تو کم از کم دل میں اس ظلم کو برا ضرور جانیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ ذرا سوچئے، جس میں کسی کو ظالم سمجھتے ہوئے اسے حق بات بتاتی ہو تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ معاملہ بہتر ہونے کی بجائے بگڑ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا بتانے کا یا ہمارا کسی کو سمجھانے کا یا ظلم سے روکنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی آپ کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب میں اس سے بڑھ کے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں یا اتنا تلخ لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ میرے پر ظلم، یعنی وہ آپ کا منفی رویہ دوسرے کو زیادہ ظلم پر ابھارتا ہے، آپ کو بھڑکانے والا کام جو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ ایسے وقت میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ معاملہ زیادہ نہ بگڑے۔ اس لیے کہ ظالم کے ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برابر برتاؤ کیا جاتا ہے اور اس کو سمجھاتے سمجھاتے خود گفتگو میں ظلم کر بیٹھتے ہیں، پھر بھلا ظالم ظلم سے کیسے رکے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین جمیعا حتی یستأذن اصحابہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔
یعنی یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک پڑوسی، رشتہ دار یا کوئی ساتھی دوسرا بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور آپ خوب اکٹھے 2 کھجورے کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ بھی ظلم میں ہی شامل ہوتا ہے۔ عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامۃ الی 7 اردین، رواہ البخاری۔ سالم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو کتنی آسانی سے لوگ اپنے گھروں کے باہر ایکسٹرا جگہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں شامل کر لیتے ہیں، یعنی اپنی پراپرٹی میں انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عذاب کا ان کے لیے اعلان بھی ہے کہ ان کو 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، جو ایک والی زمین بھی کسی کی حق مارے گا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی امپورٹنٹ حدیث شریف ہے اور ہمارے ریگولر معمولات میں بہت زیادہ یہ معاملہ جو ہے پیش آتا ہے، تو پورے غور سے سنیے گا تاکہ اپنے اندر سے اس برائی کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آج ہی زندگی میں یہ عمل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہماری کسی قسم کی پکڑ نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ اسی دنیا میں معافی کروا لے، کیونکہ وہاں درہم اور دینار نہ ہوں گے۔ پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی یعنی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ کتنا بڑا یہ عذاب ہے کہ پہلے تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی، اگر نہیں ادا کر سکے گا پہلے اپنی تمام نیکیاں وہاں پر دے دے گا، وہاں پہ تو نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا اور نہ کوئی ایسا گھر بار کوئی ایسا ایسٹ ہوگا جو قبول کیا جائے اللہ کے ہاں، تو صرف انسان اپنے عمل لے کر حاضر ہوگا۔ تو ایسے وقت میں دوسرے انسان کی جس پر ظلم کیا ہوگا اس کو اپنی نیکیاں ہمیں دینی پڑ جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر اس انسان کے اندر جو برائیاں اس نے زندگی میں کی ہوں گی وہ ایسے شخص پر ڈال دی جائیں گی جس نے ظلم کیا ہوگا۔ بہتر کیا ہے کہ اس دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لی جائے، اگر کسی بھی طرح سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اس میں کوئی شرم کی آل کی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی پکڑ سے بہتر ہے کہ آج ہی یہاں پہ معاملہ صاف ہو جائے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا رسول اللہ صلی اللہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری۔ عملی کام دیکھیے کہ اس حدیث شریف سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ تو مسلمانوں کی سلامتی کس چیز میں ہے، ہم کس طریقے سے کس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنا دفاع کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی تشریحات آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اس ہفتے میں ہم نے حدیث شریف نمبر 21 اور 22 جو ہے یہ آپ نے لکھ کر اپنے گروپس میں شیئر کرنی ہے، پوسٹ کرنی ہے، اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی سب کو آپ تقسیم کیجیے گا، ان کو بھی فارورڈ کیجیے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور ان حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے برے عمل کو روک سکیں، جو کہ ہم نے ایک تو دنیا میں معافی کے بارے میں پڑھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو فوراً معاف کروا لینا چاہیے، اور دوسرا کیا،
دوسرا ہے کہ دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اذیت نہیں دینی ہے بلکہ اسے محفوظ رکھنا ہے۔ کیا دنیا میں ہر مظلوم اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے ظالم کو سزا پاتا دیکھ لیتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا سوچ انسان کو ظلم سے روکے گی؟ عن امی سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعدی واقضی له على نحو مما اسمع فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یأخذ فانما اقطع له قطعة من النار۔ رواہ البخاری۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ میں تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں تم میں سے بعض فریق جو ہیں وہ اپنے مخالف کے بارے میں ایک مقدمہ اپنا پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اسی طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یعنی فیصلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ہی کروں گا، لیکن وہ شخص جو میرے پاس فیصلہ کروانے آ رہا ہے اور زیادہ چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ دوسرے کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اب میرے سامنے تو جو بات پہلے ہو رہی ہے یا جو بات صفائی سے بیان کی جا رہی ہے، اگر تو میں نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو سمجھو کہ میں نے آپ کو کیا دیا؟ جہنم کا ایک ٹکڑا دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں غلط بیانی کر کے اس پر ظلم نہ کرے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث شریف کا کہ اپنی زبان کو روک کے دوسرے کی برائی بیان کرنے سے، دوسرے کے بارے میں غلط بیانی کرنے سے، کیونکہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا وقتی طور پہ تو آپ جیت گئے کیس، لیکن کیا ہوگا؟ جہنم کا ایک ٹکڑا آپ کو دیا جائے گا۔ تو خود سے پوچھئے، کیا میں وعدے کے مطابق دوسروں کو دیے گئے وقت پر پہنچ جاتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی چیزیں ویسے ہی واپس کرتی ہوں جیسے لیتی تھی؟ کیا میں غصے میں خاموش ہو سکتی ہوں؟ کیا میں دروازہ آرام سے بند کرتی ہوں؟ کہیں میں دوسروں کے کام میں مداخلت تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے رول یعنی ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی کے فرائض کے بارے میں جانتی ہوں؟ یا ان تمام معاملات میں میں کہاں ظلم کر جاتی ہوں؟ کیا یہ تمام کام میں بخوبی نبھاتی ہوں یا ان تمام معاملات میں میں ظلم کر جاتی ہوں؟ کیا میں اپنے جسم اور ارد گرد کے ماحول میں صفائی کا خیال رکھتی ہوں؟ کیا میں صحت مند غذا کھانا پسند کرتی ہوں یا محض زبان کے ذائقے کو اہمیت دیتی ہوں؟ کیا میں صبح و شام کی اذکار پڑھ کر روزانہ اپنا بچاؤ دفاع کرتی ہوں؟ اگر کہیں لائن بنانی پڑ جائے تو کیا میں صبر کے ساتھ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے ہوم ورک مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں؟ میں کتنی نمازوں میں حاضر دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں؟ کیا میں نے سوچا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری چیزوں کی تقسیم کیسے ہوگی اور اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے؟ کہیں میں وقت ضائع کر کے خود پر تو ظلم نہیں کر رہی؟ زندگی کے ہر مرحلے پر مجھے کون بتائے گا کہ کہیں میں ظالم تو نہیں؟ کیا میں نے کبھی اپنا ہاتھ جان بوجھ کر جلتی ہوئی آگ میں دیا ہے؟ تو آگے ساتھ یہی ہمیں قرآن مجید کی آیت ساری باتوں کی طرف ڈرا دیتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 233 ہے۔ تو اب عملی کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ اپنی بات کے ذریعے کسی پر ظلم نہ کریں، اپنی چیزوں کا جائزہ لیجئے، اگر کوئی لوٹانے والی چیز ہے تو اس شخص کو واپس کر دیجئے، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اپنے درہم اور دینار تو کچھ نہیں ہوگا، بس اپنے اعمال ہی دینے پڑیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو جتنا بھی آج ظلم کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، اس کو پریکٹیکلی اپنے کاموں میں بھی لے کر آنا ہے، کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنے دائرے میں رہنا اور دوسروں کے تجسس میں، اپنے دائرے میں رہ کر دوسروں کے تجسس میں رہنا، دوسروں کی ٹوہ لگانا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں ہمیں، اپنے آپ کی، اپنے ذات کے بارے میں ظلم کس طرح سے ہو جاتا ہے
یعنی دین کے فرائض سے غفلت برت کے اپنی نمازوں میں، اپنے خوش و خضوع میں، اپنی عبادات میں کمی کر کے اپنی ذات کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے، اپنے ارد گرد ماحول کو مختلف قسم کی اذیتیں دے کر، بلا وجہ کے خوشگوار ماحول کو ان کو تنگی دے کر یا اس میں رونا دھونا کر کے، ٹینشن والی باتیں کر کے اس طرح سے اپنے ماحول کو بھی ہم آلودہ کر دیتے ہیں، اس پر بھی یہی ظلم ہے کہ ہم اپنے خوشگوار ماحول کو بری طرح سے، بری باتوں کے ساتھ، طنز و مزاح کے ساتھ یا جلی کٹی باتوں کے ساتھ آلودہ کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے والدین کے بارے میں بھی کچھ ظلم کرتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ہر وقت ان سے گلے شکوے شکایتیں کرنا، ہمارے لیے کیا نہیں کیا، کیا کر لیا، یا بد اخلاقی کے ساتھ والدین کے ساتھ بات کرنا، ان کے احسانات کو رد کر کے، ان کا انکار کر کے، ان کی ہر وقت کمیوں کو ذکر کرنا کہ آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ والدین کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات بھی نہ کریں، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ کسی ایسے ایٹیٹیوڈ میں، ایسے رویے کے ساتھ بات کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو ان کی دل آزاری کا سبب بن جائے، وہ ظلم ہی کہلاتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پیچھے ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ شوہر کے ساتھ بھی ہمارے معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ظلم کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی حقوق میں کمی کر کے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر کے، کھلی پیشانی سے نہ مل کر، ناجائز مطالبات کر کر، ان کی آمدنی سے بڑھ کر ان سے مطالبہ کیا جائے اگر، اور کہیں پر ایسی جگہ پہ بیٹھنا کہ جہاں وہ بھی بیٹھے ہیں ان کو اگنور کرنا، اور ان کی باتوں کو سر عام لے کر آنا، لوگوں کے بیچ میں تذکرہ کرنا، ان کی برائیاں پیش کرنا، ان کی پردہ پوشی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی منع فرمائی ہیں کیونکہ واحد ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے۔ اگر لباس جسم سے ہٹا دیا جائے تو یہ جسم کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہی ہے، اور ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی پردہ پوشی کرنا جو ہے اس کے لیے اس عمل کو پسند کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کچھ معاملات میں بھی ظلم کر جاتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ پہلے تو ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں، ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اونچی آواز سے چلانا، کسی کے سوتے وقت کا خیال نہ رکھنا، یا پھر ان کے نیند کا، آرام کا خیال نہ رکھنا، اونچی لاؤڈ آواز میں بات کرنا، چیخنا چلانا، دوسروں کو ڈرا دینا اچانک، یا زور زور سے پیر مار کے چلنا کہ اگر آپ ایک پورشن میں بیٹھے ہیں تو نیچے والے پورشن کے لوگوں کو ڈسٹرب کر دینا۔ یہ تمام چیزیں اپنے ماحول کے لیے بھی ظلم ہیں، اور اسی طرح یہی چیزیں پھر ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ تو بچوں کے معاملے میں ہم کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں؟ بچوں کو بیجا ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت ان کو بھوک وغیرہ کے وقت کا ان کے خیال نہ رکھنا، اور اپنی مصروفیات میں مشغول رہتے ہوئے بچوں کے بیچ میں، اگر آپ کے 3-4 بچے ہیں، بچوں کے بیچ میں اعتدال اور انصاف سے کام نہ لینا، اور اولاد کی باتوں کو توجہ نہ دینا، ان کو اگنور کرنا، ان کے تعلیم کا، ان کے وقت کا، سونے جاگنے کا خیال نہ رکھنا، جھوٹ سکھانا، خاص طور سے جھوٹ سکھانا بچوں کو، یہ کہنا کہ یہ کہہ دو، والدین کے بارے میں اکثر آتا ہے کہ اکثر والدین اسی طرح کرتے ہیں، اپنے اولاد کو کہہ دیں گے فون پر، آپ کوئی بات کرنا چاہتے کہہ دیں، والدین کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اکثر ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہہ دو وہ نہا رہے ہیں، وہ نماز پڑھیں، جس سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا اس کے بارے میں جھوٹ ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بچوں کو ظلم ہی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ان کو اس قسم کی بدتمیزیاں سکھانا، آؤٹ آف کنٹرول کر دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری شرع صدر فرمائے، اور ہم اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچائیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے مطابق جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پورا غور و فکر کرنا ہے۔ اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیجئے جس میں آپ نے یہ تمام کام جو ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق کن کن چیزوں کو اپنی لائف میں اختیار کرنا ہے، اگر بات کرنی ہے تو کس طریقے سے حکمت سے کام لینا ہے، کوئی ظلم کرے تو چپ نہیں رہنا، لیکن ایک حکمت کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اس کا بھی ہاتھ پکڑو، اور اتباع کی پابندی کرتے ہوئے آگے ان تمام ظلم کے بارے میں جتنی حدیث مبارکہ پڑھی ہیں ان کو بھی آگے پھیلانا ہے۔ ظلم سے وہی روک سکتا ہے جو عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا کہ تکبر اور تکذیب جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کے ذریعے سے آگے کیا، کیونکہ شیطان نے جنت میں کیا کیا تھا، حضرت حوا آدم علیہ السلام کو
کتنی نرمی کے ساتھ اور کتنی پولیٹنس کے ساتھ جنت سے نکلوا دیا، اور ہم نیکی کی بات کروانے کے لیے بھی اس قدر ظالمانہ طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ کوئی نیکی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی شرف صدر فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیقی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔